بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، درود پاک کیا ہے؟ درود پاک دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل ہونے کی دعا ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جس میں بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے، یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ معزز سامعین کرام، درود پاک پڑھنا محض الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک ایسا نورانی رابطہ ہے جو بندے کے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ ذکر دل کو زندہ، زبان کو پاک اور نصیب کو روشن کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، درود پاک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ ہے جو دل میں نور بھرتا ہے۔ درود پاک پڑھنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زبانی اقرار ہے۔ درود پاک دل کی زنگ آلودگی کو مٹاتا ہے اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ درود پاک وہ نور ہے جو قبر، دل اور نصیب کو روشن کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تبارک تعالیٰ درود پاک اللہ کی رحمتوں کو بندے کی طرف سے متوجہ کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا خود بھی رحمت میں لپٹ جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی باعث رحمت بنتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایسا مشاہدہ اور ایک ایسی حکایت اولیاء کاملین کے بارے میں کہ آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ مشہور ولی حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 227 ہجری میں ہوا۔ حضرت بشر حافی کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کبھی بھی پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، اور جب تک یہ زندہ رہے انہوں نے پاؤں میں جوتے نہیں پہنے، اور جب وصال ہوا تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ آج لگتا ہے بشر حافی کا وصال ہو گیا۔ اور کیسے پتہ چلا؟ کہ جب تک جس علاقے میں آپ رہتے تھے اس وقت تک اس علاقے میں کوئی بھی جانور گوبر نہیں کرتا تھا، پیشاب نہیں کرتا تھا۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور جس دن آپ کا وصال ہوا تو جب لوگوں نے گلیوں میں دیکھا کہ آج جانوروں نے گوبر کر دیا ہے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آج شاید بشر حافی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ وہ کامل ہستی ہے کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا ان کا واقعہ کہ یہ شراب پیتے تھے اور شراب میں دھت رہتے تھے، لیکن ایک دفعہ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نام اسم اعظم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا نیچے پڑا تھا، تو انہوں نے اٹھایا، اس کو چوما، اس کو خوشبو لگائی اور گھر میں اونچی جگہ پر باادب طریقے سے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ادب کی وجہ سے ان کو ولایت نصیب فرما۔ ایک گناہگار شخص، شراب پینے والا شخص اور ایک کامل ولی اللہ بن گئے، اور اس دور میں ان جیسا کوئی ولی نہیں تھا، اتنے بڑے ولی بن گئے تھے۔ تو اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا کہ آپ کو ولایت کیسے مل گئی۔ یہ تو ایک بہانہ تھا کہ آپ نے وہ کاغذ اٹھایا اور اس کو چوم لیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہم بھی تو اٹھاتے ہیں کاغذ، ہم بھی تو ایسے اللہ تعالیٰ کا نام نیچے پڑا ہو تو اٹھا کر چومتے ہیں، سینے پر لگاتے ہیں، اونچی جگہ پر رکھتے ہیں۔ ہمیں تو یہ ولایت نہیں ملتی، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا جس وجہ سے ان کو ولایت نصیب ہوئی۔ انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو معزز سامعین کرام، بغداد کے مشہور اولیاء میں سے ان کا نام آتا ہے۔ ان کا زہد، تقوی اور اللہ سے تعلق بہت مشہور تھا۔ ایک بار کسی قریبی بستی میں گئے جو بدکاری، بے پردگی اور فسق و فجور کا مرکز بن چکی تھی۔ وہاں کے مرد و عورتیں عیش و عشرت میں گم تھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک کوٹھے پر روشنی ہے، ساز بج رہے ہیں، آوازیں گونج رہی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا گیا یہ ایک فاشہ عورت ہے، ربیہ بنت مریم نام ہے، اور یہ اس کا کوٹھا ہے۔ وہ بڑی حسین و جمیل بھی ہے اور گناہوں میں حد سے بڑھ چکی ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ سبحان اللہ، کامل ولی ہے نا۔ رات کو تہجد کے وقت وہ اس کے گھر کے سامنے بیٹھ کر آہستہ آہستہ درود رحمت پڑھنے لگ گئے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ انہوں نے تقریباً 1000 مرتبہ یہی درود رحمت مختصر درود شریف پڑھا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے مجھ جیسے گناہگار کو اپنی رحمت سے بخشا، اس عورت پر بھی اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے۔ اور وہ واپس چلے گئے۔ ادھر کوٹھے کی مالکہ ربیہ رات کو سوئی تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ربیہ، تو نے آج ایک ایسے درویش کی دعا کا حصہ بن کر رحمت کا
حقدار بننے کی پہلی منزل پا لی ہے کہ ایک بندہ آج تک ساری رات ہمارے لیے صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا رہا اور تیرے لیے بخشش مانگتا رہا۔ جا، تو آزاد ہے، اگر چاہے تو ہم تجھے اپنا قرب عطا کر سکتے ہیں۔ ربیہ گھبرا کر جاگ اٹھی، جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کوٹھے کی سب روشنی بجھوا کر، موسیقی کے ساز توڑوا کر، خادماؤں کو آزاد کر کے خود ننگے پاؤں بشر حافی کے دروازے پر پہنچی۔ معزز سامعین کرام، یہ اولیاء کرام کی درود پاک اور دعا کا اثر تھا۔ ربیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ باہر آئے تو ربیہ نے کہا، کیا میں وہی ہوں جس کے لیے آپ نے ساری رات درود پاک پڑھا؟ حضرت بشر حافی حیران رہ گئے۔ ربیہ نے اپنا خواب سنایا اور وہیں سجدے میں گر گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور رو کر کہنے لگی، مجھے بھی وہ درود یعنی درود رحمت سکھا دیجیے، وہ درود جس نے میری دنیا اور آخرت سنوار دی۔ حضرت نے فرمایا، یہی درود رحمت ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اس کا نام بھی رحمت ہے اور اس کا کام بھی رحمت نازل فرمانا ہے۔ اس میں محبت ہے، برکت ہے، نجات ہے اور ساری رحمتیں اسی سے کھلتی ہیں۔ ربیہ نے اس کے بعد وہی درود اپنا وظیفہ بنا لیا اور کچھ ہی عرصے میں ایک عابدہ، زاہدہ اور مستجاب الدعوات بن گئی، یعنی کہ جو دعا مانگتی تھی قبول ہو جاتی تھی، اور بغداد کے فقہا بھی اس سے مسائل پوچھنے لگ گئے تھے۔ یہ ایک ایسی ولیہ بن گئی تھی۔ معزز سامعین کرام، آپ نے وہ شعر بھی سنا ہوگا، کسی ولی کی مجلس میں ایک لمحہ بیٹھنا بھی 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو معزز سامعین کرام، دیکھیں کہ وہ تو بشر حافی کی دعا کی برکت سے حضرت بشر حافی کے گھر میں چلی گئیں اور وہاں پر ان کے پاس ایک لمحہ نہیں پتہ نہیں کتنے لمحے بیٹھی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عابدہ، زاہدہ اور مستجاب الدعوات خاتون بنا دیا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ یہ مت سوچیں کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ اس کے رحمت کے دروازے بڑے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ کے اندر برائیاں ہیں، گناہ گار ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام نہ کریں، صرف درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، خود ہی درود پاک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سفارش کروائے گا اور آپ کا کام بن جائے گا۔ حضرات گرامی، انہی دعاؤں کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک لکھتے رہیے، درود پاک آگے لوگوں کو پہنچاتے رہیے، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور حضرات گرامی کمنٹس میں درود پاک لکھنا مت بھولیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔